نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً دین کے دوسرے کاموں میں بھی سستی کرنے لگتا ہے، اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا، نماز فجر کا وقت آیا، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے وقت میں ہی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تمام نمازوں کو اپنے ان اوقات کے اندر کہ جن جن اوقات میں نمازوں کا حکم آن پہنچا اور یہ زندہ ہے، صحیح و سلامت ہے، کوئی شرعی عذر لاحق نہیں، اور اس نے نماز کا اہتمام کیا ہے، فرمایا وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات بینات میں جو فلاح پانے والے ایمان والے ہیں، جو سکسیسفل لائف گزار کر اس دنیا سے جانے والے ایمان والے ہیں، ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ مومنین کی کم و بیش ان آیات بینات میں 6 صفتیں بیان فرمائیں، اور ان میں جو سب سے پہلی صفت ہے اس کا تعلق نماز سے، اور جو ان میں آخری صفت ہے اس کا تعلق بھی نماز سے ہے۔ گویا 6 ہیں تو 6 میں 2 جگہ پر نماز کا ذکر ہے اور 4 بقیہ اوصاف ذکر فرمائے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ کون سے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور آخری صفت نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ کس قدر محتم بشان کام ہے کہ مومنین کی صفات کو نماز سے شروع فرمایا اور نماز پر ہی ختم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے حاملین کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث یعنی جنت کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ غرض جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے نماز کا جو اہتمام ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلام نکلا وہ کیا تھا؟ فرمایا نماز نماز، اور غلاموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلام تھا وہ نماز کے حوالے سے، یعنی لوگوں کو نماز کی نصیحت فرمائی، اور اپنے جو ماتحت ہیں، جو غلام ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے تم حقوق کو ادا کرو، کہ جب بندے کے حق کو ادا نہ کیا جائے، اسے پریشان کیا جائے، اسے اذیت میں مبتلا کیا جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اور عام طور